آئیے ہم کلام مقدس کھولیں اور آج ہم بائبل مقدس میں موجود مقدس مرکز کی انجیل کا باقاعدہ تفسیری مطالعہ شروع کریں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے انجیل مقدس کا تعارف بتایا تھا اور آج ہم باقاعدہ اس کی تفسیر کریں گے، اور میری درخواست ہے ناظرین سے اور حاضرین سے کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 13 آیات کی ہم تفسیر آج کریں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے اس ٹریننگ کورس میں ہم بیسک جو فوکس ہے ہمارا بائبل مقدس کی تفسیر کرنا ہے، اور اس کورس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تفسیر میں نے آپ کے لیے کرنی ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اس کورس سے آپ کو یہ تعلیم دی جائے کہ آپ خود بائبل مقدس کو کھول کر اس کی تفسیر کر سکیں۔ ہر لیسن سے پہلے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں چند ایک ایسے پرنسپلز دے دوں جو اس کانٹیکسٹ اور ٹیکسٹ کے ساتھ ملتے ہوں، تاکہ آپ کو آسانی ہو اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے۔ اصول جو ہے تفسیر کرنے کے اصول جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ بائبل مقدس کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو ہماری اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کی ہی تفسیر کریں، کیونکہ ایک امریکن سروے کے مطابق کہا گیا ہے کہ بائبل مقدس کی تفسیر کرنے والے تھوڑے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والے زیادہ ہیں۔ اس کے لیے انگریزی زبان میں 2 ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ جو بائبل مقدس کی تفسیر کرتا ہے اس کو ہم ایکسپوزیٹرز کہتے ہیں، وہ بائبل ایکسپاؤنڈ کرتے ہیں،
اور جو بائبل مقدس کی تفسیر نہیں کرتا وہ امپوزیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو امپوز کرتا ہے بائبل کے تھرو۔ ایک محتاط سروے کے مطابق ہمارے پاس بہت بڑی تعداد، بلکہ لوگ تو 95% پریچرز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ امپوزیٹرز ہیں، ایکسپوزیٹرز نہیں ہیں، امپوزیٹرز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بطور خادم، بطور چرچ لیڈر، بطور پاسبان یا بطور مسیحی رہنما، ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامی نہیں ہے بلکہ الہامی ہے، یعنی خدا کے کلام کی تفسیر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر امپوز کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، میرا یہ بھی ذمہ داری ہے، میری یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جس دن خداوند نے مجھے پادری ہونے کے لیے بلایا ہے، اس دن خداوند نے میرے اوپر لاگو کر دیا ہے کہ میری پہلی ذمہ داری کلام مقدس کا پرچار ہے، پہلی ذمہ داری انتظام نہیں ہے، میری پہلی ذمہ داری کلیسیائی انتظام نہیں ہے بلکہ کلیسیا کو نرش کرنا ہے، اس کا ایمان دیکھنا ہے۔ اور ہم کلیسیائی انتظامات میں ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور جو پہلی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے ہم بلائے گئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میری پہلی ذمہ داری کلیسیا کے ایمان کو نرش کرنا ہے۔ کلیسیا کے انتظام کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جو پہلی ذمہ داری ہے وہ کلیسیائی ایمان کو نرش کرنا، اس کو بچانا ہے، اور اس ذمہ داری سے ہم غافل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی بائبل پڑھنے اور پڑھانے میں دلچسپی نہیں لی، اس لیے کہ ہم کلیسیائی انتظامات میں زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنے نام کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ خداوند نے آپ کو اور مجھے بائبل مقدس کا پرچار کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ انتظامات کے لیے۔ انتظام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر انتظام کرنا ہی ہے تو میری ذمہ داری 80% میری ذمہ داری خدا کے کلام کا پرچار کرنا ہے، اور 20% میری ذمہ داری کلیسیائی انتظام کرنا ہے، کیونکہ کلیسیائی انتظام میں ہمارے پاس ایلڈرز ہیں، ہمارے پاس اسسٹنٹس ہیں، ہمارے پاس انتظام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اعمال 6 باب میں جب انتظامی معاملات آئے تھے تو شاگردوں نے، رسولوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دعا اور کلام کی خدمت کو جاری رکھیں گے، اور انتظامات کا جو عمل ہے اس کے لیے ہم ڈیکنز چن لیں گے۔ اس لیے میں آج آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کلام سیکھنے اور سکھانے میں صرف کریں، نہ کہ جھوٹی سیاست میں اور نہ ہی انتظامات میں آپ اپنی زندگی بسر کر دیں۔ آخر کار ہم نے خداوند کے سامنے حساب دینا ہے کہ اگر میں خادم بنا ہوں تو میں نے کتنے لوگوں کو کلام سنایا ہے، جو میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپوزیٹرز کیا ہیں اور امپوزیٹرز کیا ہیں۔ ایکسپوزیٹرز وہ ہوتے ہیں جو بائبل مقدس کو، غور سے سنیں، ایکسپوزیٹرز وہ ہوتے ہیں جو بائبل مقدس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں۔ ایکسپوزیٹرز لوگ وہ ہوتے ہیں جو بائبل مقدس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں اور چینل بنتے ہیں بائبل مقدس کو باہر نکالنے کا، کیونکہ لوگوں کو اپنے بائبل مقدس دینی ہے، اور آپ جب تک بائبل سیکھیں گے نہیں، آپ بائبل سکھانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ امپوزیٹرز کون سے ہیں؟ امپوزیٹرز وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بائبل میں ڈالتے ہیں اور بائبل کے تھرو لوگوں تک پیش کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بائبل نہیں دے رہے، وہ لوگوں کو اپنا علم دے رہے ہیں، اپنا تجربہ دے رہے ہیں، اپنی زندگی دے رہے ہیں، جو کہ بائبل مقدس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ لوگوں کی ریکوائرمنٹ خدا کا کلام ہے، کوئی پادری نہیں ہے، کوئی چرچ لیڈر نہیں ہے۔ لوگوں کی ضرورت خدا کا کلام ہے جو ہماری نجات کا، ایمان کا ذریعہ ہے۔
اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تجربات کلیسیا کو کم بتائیں، بائبل مقدس کا پرچار زیادہ کریں۔ بعض اوقات ہم 25 منٹ یا 40 منٹ کا سرمن ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم 20 منٹ کی اپنی سفری داستان ہے، جو میں نے جہاز میں کیا، جو میں نے کراچی سے کیا، ہم اپنے سفر کو بتاتے رہتے ہیں اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بائبل پریچ نہیں کی۔ پلپٹ کا جو ٹائم ہے یہ بائبل مقدس کا ٹائم ہے، اور یہاں پر ہم بائبل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سو پلیز اپنے آپ کو پیش نہ کریں، بائبل مقدس اپنے میں سے گزاریں، اور آپ چینل بنے بائبل مقدس کا اور بائبل مقدس کریں۔ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی پیسج پڑھتے ہیں تو ہم بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ اس حوالے کو کسی دوسرے حوالے کے ساتھ لنک کریں۔ یہ اچھی بات ہے، ایکسپوزیشن کا اصول ہے کہ ہم ایک حوالے کو 1 یا 2 یا 3 مرتبہ کسی ایسے حوالے کے ساتھ لنک کریں جو آپ کو سپورٹ کرتا ہو۔ لیکن یہاں پر جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حوالے کا لنک تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ہم اس حوالے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا جو حوالہ سامنے ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے کلیسیا کو دیا ہے، اور ہم سارا کا سارا سرمن جو ہے ہم اس حوالے میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نجات کا آپ نے پیسج لے لیا ہے، اور نجات کے بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، اور آپ کیا کریں گے کہ ایک حوالہ لیا اور اس جیسا حوالہ لیا اور وہاں پر سارا وقت گزارا، اور آپ کا ٹائم گزر گیا۔ آپ نے کلیسیا سے جو بات کرنا شروع کی تھی وہ وہاں کی وہاں رہ گئی، اور کلیسیا کنفیوز واپس چلی گئی۔ اس لیے جب آپ نے حوالے کو لنک کرنا ہے، جب آپ نے حوالے کو ملانا ہے، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ اس حوالے کو اس لنک کے ساتھ ملائیں۔ پہلی بات، جو اس حوالے کا تاریخی پس منظر ہو، ہسٹوریکل لنک آف دا ٹیکسٹ، یعنی ایسا حوالہ ڈھونڈیں جو آپ کے حوالے کو تاریخی طور پر سپورٹ کرتا ہو۔ کوئی ایسا حوالہ ہے پرانے عہد نامے میں یا نئے عہد نامے میں، جب میں اس کی تفسیر کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا ہسٹوریکل لنک کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ یہ جو لینگویج ہے، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، یہ جو شروع ہے یہ بگننگ ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے، اور اس کی تاریخ مجھے ملتی ہے پیدائش کی کتاب میں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آغاز ہوا، کسی چیز کا شروع ہوا۔ اور اب یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ میں مرکز کی انجیل کا حوالہ چھوڑ کر اور پیدائش کی کتاب پر پریچ کرنا شروع کر دوں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف ٹچ دینا ہے کہ جس طرح تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خدا نے دنیا کا آغاز کیا، دنیا کا شروع کیا، اسی طرح خدا مرکز کی انجیل کا آغاز کرنے لگا ہے، اور وکیبلری وہی ہے۔ آغاز کی، ابتدا کی جو وکیبلری ہے، آرخے یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر برشیت لفظ استعمال ہوا ہے جو یونانی میں بعد میں آرخے کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ سو وکیبلری وہ ہے، اس لیے یہ ہسٹوریکل ٹچ بنتا ہے اور تھیولوجیکل ٹچ بنتا ہے کہ جیسے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، یہ خوشخبری تھی کہ زمین ویران اور سنسان تھی، اور وہاں پر خدا نے ایک نئی زندگی وہاں پر ڈال دی۔ اور یہاں پر بھی خوشخبری ہے کہ اب پہلے خدا کی بات ہو رہی تھی کہ خدا نے آغاز کیا ہے، یہاں پر یسوع مسیح کی خوشخبری کا آغاز ہو گیا ہے۔ سو اس طرح کا لنک آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہسٹوریکل لنک کے بعد آپ نے ببلیکل لنک بنانا ہے، بائبل کی سٹوری کے ساتھ سٹوری ملانی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی حوالہ لیا ہے تو آپ نے کوئی لنک بنانا ہے پچھلے حوالے کے ساتھ،
نئے عہد نامے میں یا پرانے عہد نامے میں، تو آپ اس کا ببلیکل لنک بنائیں گے، یعنی بائبل کی مثال لیں گے، باہر کی مثال نہیں لیں گے، آپ کے حوالے کو جو سپورٹ کرتی ہو۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ آپ نے تھیولوجیکل لنک بنانا ہے۔ جب آپ نے اپنے پیسج کو لنک کرنا ہے کسی کے ساتھ، تو آپ نے علم الہیات کے وسیلے سے کسی حوالے میں جانا ہے۔ جب آپ نے تھیولوجیکل لنک ڈیولپ کرنا ہے تو آپ نے علم الہیات کے حوالے سے کسی حوالے کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ سو یہ 3 پرنسپلز میں نے بتائے ہیں۔ پہلا کہ جب بھی ہم نے ایک حوالے سے دوسرے حوالے میں جانا ہے، وہاں ٹھہر نہیں جانا، وہاں سے واپس اپنے حوالے میں آنا ہے، اور اس کا پہلا لنک ہسٹوریکل، دوسرا لنک ببلیکل، اور تیسرا لنک تھیولوجیکل لنک ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، جب بھی آپ نے کوئی حوالہ لینا ہے تو آپ اس کی نیچرل ڈویژن کریں، اس کی تقسیم کریں۔ نیچرل تقسیم کریں گے اس وقت کر سکیں گے جتنی بار آپ اپنے حوالے کو پڑھیں گے، اتنی بار آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ مجھے حوالے کی تقسیم کیا کرنی ہے۔ میں نے اس حوالے کی تقسیم کی ہے اور میں نے اس کو بار بار پڑھا ہے۔ میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی 3 آیات میں میں نے اس حوالے کا انٹروڈکشن دیکھا ہے، انٹروڈیوسنگ جان، انٹروڈکشن دیا ہے، تعارف کرایا ہے اس حوالے میں پہلی 3 آیات میں۔ پھر اس کے بعد 4 سے 8ویں آیت تک یوحنا جو ہے وہ جیزس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ پہلی 3 آیات مرکس جو ہے وہ یوحنا کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، انٹروڈیوسنگ جان۔ پھر اس کے بعد 4 سے 8ویں آیت تک، اور اس کے بعد 9 سے 11 آیات تک خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ وہاں پر دکھایا گیا ہے، اور پھر 12ویں سے 13ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کی جو آزمائش ہے اس کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ سو یہ 4 حصے ہیں جو ہم آج اس کو فوکس کریں گے۔ سو پہلی 3 آیات، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ کوٹیشن ہے یسایہ نبی سے، یسایہ کی کتاب سے یہ کوٹیشن آئی ہے جو یوحنا کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے۔ اب یہاں ایک لنک میں بتانا چاہتا ہوں، ہسٹوریکل لنک۔ ہسٹوریکل لنک یہ ہے کہ یوحنا کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی دکھایا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی دکھایا گیا ہے، اس کو بطور ایک پرانے عہد نامے کا بہت بڑا نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور آپ اس کا نام جانتے ہیں، ایلیا جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا بہت بڑا نبی ہے، اور نئے عہد نامے میں اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایلیا آ چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی صورت میں ایلیا آ چکا ہے۔ اور اگر آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا لباس دیکھیں گے اور اس کی خوراک دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گی جو ایلیا نبی کی تھی۔ ایلیا نبی کی خوراک اور لباس وہی تھا جو مقدس یوحنا یوز کر رہے تھے، اور ایلیا کی روح اس پر ٹھہری ہوئی ہے۔ سو یہ اس کا ہسٹوریکل لنک ہے۔ سو مرکس انجیل نویس جو ہے یہ جب اپنی انجیل کو بیان کرتا ہے تو اتنا خوبصورت انداز سے شروع کرتا ہے، اس نے سیکونس ملایا ہے، ایک تعلق بنایا ہے، ایک رشتہ بنایا ہے پرانے عہد نامے کے ساتھ۔ اس نے کہا ہے کہ جس طرح بہت ساری پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی ہیں، مرکس انجیل نویس یہ کہتا ہے
کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے متعلق بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ ایک فورنر ہوگا، وہ پیش رو ہوگا، وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرے گا، وہ گراؤنڈز تیار کرے گا. اور مقدس یوحنا نے وہی کیا ہے جیسا یسایہ نبی نے لکھا ہے. سو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ ہے ڈیلنگ ود دا نیو ٹیسٹامنٹ ریفرنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، کہ نئے عہد نامے کو ڈیل کر رہا ہے خداوند کا یہ بندہ انجیل نویس پرانے عہد نامے سے شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ متی کی انجیل کا آغاز بھی پرانے عہد نامے سے ہوا ہے. آپ جانتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ وہ بھی پرانے عہد نامے سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد جینیالوجی دے دی ہے. سو کسی بھی محقق کا، کسی بھی تفتیش کرنے والے کا، کسی بھی کومنٹیٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب لکھنے جا رہا ہے تو اس کا ایک تاریخی پس منظر دے. اب یہ انجیل مقدس اکیلی نظر نہیں آتی، یہ پرانے عہد نامے کا حصہ نظر آتی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے کسی بھی پریچر کی کہ جب آپ پریچنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے سرمن کو لنک کریں کسی ایسی تاریخی مثال کے ساتھ، بائبل مقدس کے حوالے کے ساتھ جو علم الہیات کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو. سو یہ پرنسپلز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ کی مدد کریں گے جب آپ خود اپنا حوالہ تیار کریں گے. سو مرکز کی انجیل نئے عہد نامے کو ڈیل کر رہی ہے بائی ٹیکنگ سپورٹ، پرانے عہد نامے کا سہارا لے کر. 4 سے 8 تک میں پڑھتا ہوں. یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. اب یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں، میں نے وہاں ایک نقشہ بنایا ہے. یہ جو نقشہ ہے یہ اس وقت کا نقشہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کا وقت تھا، اور اس میں گلیلی وہ بالکل شمال میں اوپر ہے گلیلی، اور اس کے ساتھ نیچے کانا ہے اور نازرین ہے، نائن ہے، وہ کفرنہوم اوپر ہے، اور یہ سینٹر میں سمیریا ہے، اور پھر جا کے نیچے یروشلم ہے یہودیہ کے قریب، یہ یروشلم ہے، یہ بیت لحم ہے. یہ سارا کا سارا نقشہ جو ہے یہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ جیزس کا جو پلان آف پریچنگ تھا وہ کیا تھا، یہاں پر کیسے نکلا ہے. جب یوحنا نے منادی کی ہے تو اس نے گلیل میں بات کی ہے، گلیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہودیہ اور گلیل جو ہے یہ 2 صوبے ہیں اسرائیل کے. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے رہنے والے نکل کر اس کے پاس آئے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. یوحنا سے نہ صرف گلیل کے لوگوں نے بلکہ ساؤتھ میں سے، یعنی جنوب میں سے، اوپر شمال ہوتا ہے نیچے جنوب ہوتا ہے، جنوب میں سے نکل کے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ بڑا لمبا سفر ہے. کیوں ایک دم سے لوگ ایکسائٹڈ ہوئے ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو پرانے عہد نامے والے ہیں یہ ہر وقت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی کمیونیکیشن رہے. ان کی نیچر میں ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ ایک تعلق رہے، رشتہ رہے. اور کوئی بھی جو خدا کا بندہ ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے. اب پچھلے 400-450 سال سے 430 کچھ لوگ کہتے ہیں، جنرلی 400 کہا جاتا ہے، 400 سال سے خدا کے لوگوں یعنی یہودیوں کے ساتھ خدا نے کوئی کلام نہیں کیا. ملاکی نبی کے بعد خدا نے خاموشی اختیار کی ہے اور خدا نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا.
اب 400 سال کے بعد یہ سکوت ٹوٹا ہے، خاموشی ٹوٹی ہے، اور ہر کوئی ایکسائٹمنٹ میں آ گیا ہے کہ خدا نے بات کرنی شروع کر دی ہے۔ کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور جیسے ہی نبی آیا لوگ بھاگ بھاگ کر جانے لگے کہ خدا نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے، کیونکہ خدا کا خاموش ہونا جو ہے یہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جب بھی خدا اسرائیل سے خاموش ہوتا تھا تو خدا ناراض سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے صلح کر لی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے کہ خدا نے لوگوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ خدا نے نبی بھیج دیا ہے، خدا نے یوحنا کو بھیجا ہے، اور جو یہودی لوگ، جو خدا کے پیاسے لوگ ہیں، جو خدا کے کلام کے بھوکے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر خداوند کے بندے کے پاس آ رہے ہیں اور بپتسمہ لے رہے ہیں۔ اور بپتسمے کا جو کانٹیکسٹ رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے، تم نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا اب اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دوبارہ خدا کی بادشاہی میں آنے کے لیے پرانے عہد نامے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا بپتسمہ لو۔ کیونکہ پرانے عہد نامے میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ختنہ ضروری تھا، کہ اگر آپ نے خدا کے لوگوں میں آنا ہے، خدا کی کلیسیا میں آنا ہے، خدا کی بادشاہی میں آنا ہے، تو ابراہیم سے شروع ہوا، اس نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کرو اور ختنہ کراؤ اور پھر آپ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اس میں ایک مشکل آ رہی تھی کہ یہ ایک میل ریلیجن اسٹیبلش ہو رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے، یعنی خدا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بپتسمے کے وسیلے سے میل اور فیمیل دونوں خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ یہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحیوں کے پاس ایک اچھوتا پیغام ہے کہ خدا کی بادشاہی میں اس نے کہا کہ آئندہ آپ کو ختنے کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونا، اب آپ گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ یوحنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، کہ اب آپ آؤ، بپتسمہ لو اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جاؤ، خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جاؤ۔ اور اگر آج ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بپتسمہ صرف نجات کے لیے ضروری ہے، کلیسیا کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بپتسمہ نجات کے لیے بھی ضروری ہے، بپتسمہ کلیسیا میں شمولیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بپتسمہ سیکرامنٹ ہے، ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ بپتسمہ یوحنا نے اس لیے شروع کیا ہے کہ یوحنا کرسچینٹی کی فاؤنڈیشن رکھنے لگا ہے۔ مقدس یوحنا بیپٹائزر، بیپٹسٹ جو ہے اصل میں یہ بیپٹائزر ہے، جان دا بیپٹسٹ ہم کہتے ہیں نا، اصل میں اس کا جو لٹرل ترجمہ ہے وہ ہے جان دا بیپٹائزر، بپتسمہ دینے والا۔ یوحنا جو ہے یہ ایک نئے ریلیجن کی بنیاد رکھنے والا ہے، اور اس نے 30 ڈاکٹرنز پیش کی ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی پڑھیں، اس کی تھیالوجی پڑھیں، تو اس نے 30 ڈاکٹرنز، کرسچن ڈاکٹرنز انٹروڈیوس کی ہیں۔ 30 ڈاکٹرنز میرے پاس لکھی ہیں، میں ساروں کو بیان نہیں کروں گا، صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مقدس یوحنا استباغی نے 30 ڈاکٹرنز پیش کی ہیں جس کے اوپر مسیحیت کی بنیاد ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اس نے ایک گراؤنڈ تیار کر کے دیا ہے، راہ تیار کر کے دی ہے، جو اس کی بیسک ذمہ داری تھی، اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ یہ اس کی پرسنالٹی ہے۔ اونٹ کے بالوں کا لباس یہ وہی لباس ہے جو ایلیا نبی پہنا کرتا تھا، اور یہ لباس فقیرانہ لباس ہے، اور زیادہ تر انبیاء کرام یہی لباس پہنتے تھے، کیونکہ یہ اگینسٹ ہے بادشاہ کے لباس کے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ دنیا کی بادشاہت کی بات کرتا ہے، اور وہ پرپل ڈریس اور مائٹر اور اس کا جو کوپ ہے وہ پہنتے تھے۔ بادشاہانہ جو شاہانہ لباس ہے، بادشاہ جو ہے وہ شاہانہ لباس پہن کر کلیسیا یعنی اپنی قوم کی اپنی خدمت کرتے تھے۔ بادشاہ جو ہے
یہ شاہانہ لباس پہن کر اپنی حکومت کرتا تھا، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ سادہ لباس پہن کر اپنی کلیسیا کی، خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ سو اونٹ کے بالوں کا لباس جو ہے یہ انتہائی فقیرانہ، عاجزانہ، انکسارانہ اور خداوند کی پریزنٹیشن کے لیے یہ پہنا جاتا تھا کہ یہ انتہائی سادہ بندہ ہے جو خداوند کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس لیے کیونکہ اس نے یہ لباس پہنا، اس لیے لوگوں کے ذہن میں فوراً ایلیا نبی کی تصویر آ گئی، کیونکہ ایلیا نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ آئے گا، اور لوگوں نے بھاگ بھاگ کر اس کو ابے کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے شاگرد اس نے بنا دیے۔ وہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں احبار کی کتاب میں ہمیں یہ ملے گا کہ یہ جو خوراک ہے یہ اس وقت کی لیگل حلال فوڈ تھا۔ احبار کی کتاب 11 باب کی 22ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹڈیاں اور جنگلی شہد ہے یہ اس وقت کے انبیاء اکرام کی خوراک تھی اور یہ حلال خوراک تھی۔ شاید ہم ٹڈیوں کو جب نام لیتے ہیں تو ہم آج کل کی ٹڈیاں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ہم یہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ وہاں پر ایک خاص قسم کا جانور ہے جس کا گوشت جو ہے اس کو کھایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہاں ٹڈیاں کیا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اس وقت کے انبیاء کرام کھاتے تھے اور یہ جائز خوراک تھی۔ احبار 11:22 میں ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، اس کا حوالہ بھی مل جاتا ہے۔ مقدس یوحنا کیا منادی کرتے تھے؟ یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ سو یہ اس نے بتایا ہے کہ میری ذمہ داری ہے اس کو انٹروڈیوس کرانا، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سے زوراور ہے۔ جب پرانے عہد نامے میں جوتیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسی جوتیاں جو فینسی قسم کے آج شوز ہیں یہ نہیں تھے۔ وہ تھا کہ نیچے ایک ٹکڑا ہوتا تھا فلیپر سا، جو سول جس کو کہتے ہیں، جوتی کا نچلا حصہ ہوتا تھا، کوئی لکڑی کا یا چمڑے کا باندھتے اور اس کو سٹریپ کیا جاتا تھا، پاؤں کے اوپر ایسے باندھا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا بطور جوتا کے، اور اس کو باقاعدہ نیچے ہو کے کھولنا پڑتا تھا، ٹائی اپ کرنا پڑتا تھا یا ان ٹائی کرنا پڑتا تھا، یعنی ایسے جیسے یہ فلیپر اس کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کے اوپر دھاگے سے یا رسی سے باندھ دیا۔ اور موسٹلی جو استاد ہوتے تھے ان کا جو یہ تسمہ ہے، کیونکہ ایک دیر لگتی تھی، یہ والا تسمہ نہیں ہے جو باندھا، یہ والا نہیں ہے، وہ پورے پاؤں کے اوپر ایسے لپیٹا جاتا تھا اور اس کو پھر کھولنے کے لیے موسٹلی استادوں کا یہ جوتی جو ہے ان کے شاگرد کھولا کرتے تھے، کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا تھا۔ اور یوحنا مقدس یوحنا نے اور مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا ہے کہ میری حیثیت تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی جوتی کو انٹائی کر دوں، اس کا جا کے فیتا کھول دوں، یہ میری حیثیت یہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو پانی سے بپتسمہ دیا ہے، لیکن وہ تم کو آئے گا روح القدس سے بپتسمہ۔ یہاں سے ایک کانسیپٹ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، یہاں سے کچھ آوازیں میرے کان میں پڑتی ہیں، کیونکہ یوحنا نے پانی کا بپتسمہ دیا ہے اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یسوع مسیح تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یہاں سے کانسیپٹ یہ مل رہا ہے کہ یسوع مسیح پانی سے بپتسمہ نہیں دے گا، لہٰذا پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک ہم بائبل کے کانٹیکسٹ کو نہیں پڑھتے اس وقت تک ہم بائبل کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، کیونکہ بپتسمہ جو ہے یہ ایک سیکرامنٹ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ خداوند یسوع مسیح صرف آگ کے ساتھ یا روح القدس کے ساتھ بپتسمہ دیتے
تو بائبل مقدس میں ہمیں دیگر مثالیں نہ ملتی جہاں بائبل مقدس میں لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے نام پہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک آیت کو پڑھ کر اس کا نتیجہ نکال لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسی حوالے کو مقدس متی رسول نے بھی لکھا ہے اور مقدس یوحنا رسول نے بھی لکھا ہے اور مقدس لوکا نے بھی لکھا ہے اور مقدس پولس رسول نے بھی لکھا ہے، مقدس پطرس رسول نے بھی لکھا ہے۔ اگر مرکز کا فوکس پورا یہ نہیں ہے تو اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ مرکز ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، نہیں، مرکز چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آگے جانا چاہتا ہے۔ یہاں اس نے چھوٹا سا ذکر کیا ہے اس کے بپتسمے کا، چھوٹا سا ذکر کیا ہے، پوری تفصیل نہیں بتائی۔ پھر اس نے مقدس لوکا نے اور مقدس متی رسول نے اس کی جو آزمائش ہے اس کے اوپر متی نے 11 آیات، متی رسول کی 11 آیات 4 باب کی، اور لوکا نے 13 آیات لکھی ہیں اور اس نے 2 آیات لکھی ہیں۔ اب کیونکہ مرکز جو ہے وہ جانا چاہتا ہے یسوع کے کاموں کے اوپر، یسوع کی تعلیم کے اوپر کم فوکس کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں فوراً جا کے کوئی معجزہ دکھاؤں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دکھاؤں، زیادہ اس کا کام دکھاؤں، اس کا یہ فوکس ہے۔ لیکن وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میں سیکوینس کو خراب نہ کروں، جو تعلق ہے وہ خراب نہ کروں، اور اس نے مختصر طور پر یوحنا بپتسمہ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد مختصر طور پر اس نے یسوع مسیح کے بپتسمے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد مختصر طور پر آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور فوراً وہ آگے معجزے پر چلا گیا ہے، اور اگلا جو حوالہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے معجزے ہیں، وہ خداوند کے کام کو فوکس کر رہا ہے۔ اس لیے اب یہ نہ کہیں کہ مرکز جو ہے کیونکہ اس نے جلدی سے لکھ دیا ہے لہٰذا ہم مرکز کو آئیڈیل کر لیں اور کہیں جی نہیں، مرکز نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا اور وہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بائبل کی مس انڈرسٹینڈنگ اور پھر مس انٹرپریٹیشن ہوگی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بائبل کو غلط سمجھے گا وہ بائبل کو غلط سمجھائے گا، اور جو بائبل کو ٹھیک سمجھے گا وہ بائبل کو ٹھیک سمجھائے گا۔ بائبل کو ٹھیک سمجھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ 9ویں اور 11ویں آیت اب ہم دیکھیں گے۔ ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ لینا ایک کویسچن ہے، کیونکہ یوحنا کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جس نے مجھ سے بپتسمہ لینا ہے اس کے اوپر لاگو ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، تو پھر وہ خداوند کی بادشاہی میں شامل ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح جب اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اس سے پہلے جتنے لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے وہ گناہگار تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح جب اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بپتسمے کے اوپر یہ آدمی کوالیفائی نہیں کرتا، کیونکہ اس شخص میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو بپتسمہ دوں گا جس نے گناہ کیے ہوئے ہیں اور توبہ کے لیے کہوں گا، پھر وہ بپتسمہ لے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس کی طرف آ رہے ہیں اور یوحنا نے بالکل ٹرانسپیرنسی میں اس کو کہہ دیا ہے کہ میں بپتسمہ دیتا ہوں گناہگاروں کو اور ان کو کہتا ہوں توبہ کرو، کیونکہ تو میرے بپتسمے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ میں تجھے بپتسمہ نہیں دوں گا، میں تجھے بپتسمہ نہیں دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 ریزنز دی ہیں یہ بپتسمہ لینے کے لیے، 3 ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی لوگ ایسے لیڈر کو قبول نہیں کرتے جو ان کی روایات کو نہیں مانتا۔ پہلی ریزن یہ ہے، یہودی لوگ ایسے لیڈر کو قبول نہیں کرتے جو ان کی روایات کو نہیں مانتا۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح باہر سے چلے جاتے ہیں اور تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں اور یوحنا
बपतिस्मा देने वाले को थ्रू नहीं करते तो खुदावन यीशु मसीह को यहूदी लोग कबूल, पहले भी उन्होंने कबूल कम किया, लेकिन उन्होंने और कबूल नहीं करना था। यहूदियों ने अपने सिनेगॉग में नहीं, अपने इबादत खानों में नहीं जाने देना था। उन्होंने कहना था कि ये तो पता नहीं कहां से आ गया है। सो यूहन्ना जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है जीसस को। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मुझे तेरा इंट्रोडक्शन चाहिए, बस तू जो शरीयत है पूरा होने दे। मुझे पता ये लोग क्या सोचेंगे। और आपको पता है कि एक दफा थिमोथियस को लोगों ने कबूल नहीं किया था। थिमोथियस को लोगों ने कबूल नहीं, थिमोथियस कलाम सुनाने गया था और वो यहूदियों को कलाम सुनाने लगा। उसने कहा तू हमें कलाम नहीं सुना सकता क्योंकि तू नामख्तून है, तेरा खतना नहीं हुआ। और पौलुस के पास आया, पौलुस ने कहा कि हमने कलाम सुनाना ही सुनाना है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, को गुनाह तो नहीं है ना। तो उसने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। सो कलीसिया जो है उसको एक्सेप्टेबल होने के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी है कि उसने कहा कि बाइबल मुकद्दस की शरीयत को पूरा होने दे, ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। अब देखें, अगर वो बपतिस्मा ना लेता, एक तो यूहन्ना की अप्रूवल है ना, कि यूहन्ना अप्रूव कर रहा है कि ठीक है मैं तुझे बपतिस्मा दे देता हूं, मैं तुझे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। उसके बाद अगर वो बपतिस्मा ना लेता तो ये वाकया ना होता। लिखा है जब वो पानी से ऊपर आया तो फिल फार उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर आते देखा। देखें, ये वाकया जो है ये इंतहाई रूहानी अप्रूवल है। यूहन्ना की अप्रूवल अपने सतह पे है, लेकिन खुदा ने अप्रूव कर दिया है। ऊपर से आसमान फटते हुए देखा है उसने बताया कि आसमान फटे हुए मैंने देखा है, और उस आसमान को फटते हुए उसने चेक किया है कि आसमान से रिकमेंडेशन आई है। और मैंने बाइबल मुकद्दस को देखा है कि बाइबल मुकद्दस में 6 ऐसे वाकयात हैं जहां पर आसमान फटा है। बाइबल मुकद्दस में 6 ऐसे वाकयात हैं जहां पर आसमान फटा है। हिजकियल पहले बाब की पहली आयत में आसमान फटने का जिक्र है। फिर नंबर 2 मरकस 1:10 में, ये जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है। नंबर 3 यूहन्ना पहला बाब उसकी 51 आयत में आसमान फटने का जिक्र है। फिर अमाल 7:56 में आसमान फटने का जिक्र है। फिर अमाल 10:11 में आसमान फटने का जिक्र है। और फिर मकाशवा 4:1, 11:19 और 19:11 में आसमान फटने का जिक्र है। सो खुदावंद की जो अप्रूवल है आसमान फट कर बयान किया गया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और आसमान से कबूतर की मानद रूहुल कुद्दस जो है उस पर ठहर गया है। ये वो बड़ी रिकमेंडेशन है यीशु मसीह की लोगों के सामने कि ये मेरी तरफ से आया है, तू मेरा प्यारा बेटा है। और लोगों ने ये आवाज़ सुनी है, लोगों ने इसको कबूल कर लिया है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये जो सन ऑफ गॉड है इसकी मैं बताना चाहता हूं। सन ऑफ गॉड जो है यानी खुदा बेटा जो है, सन ऑफ गॉड, ये 47 मरतबा आया है बाइबल मुकद्दस में, नए नामे में। ओनली बिगॉटन सन 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। माई सन 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। द सन 34 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हिज सन 24 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सो खुदा ने अपने बेटे को अप्रूवल दे दी है कि ये मेरी तरफ से आया है। सो ये इंट्रोडक्शन है यीशु मसीह का जॉन के वसीले से, मुकद्दस यूहन्ना के वसीले से और खुदा बाप के वसीले से कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसके बाद लिखा है और फिल फॉर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से
آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہے 2 آیات میں ہے، 12 اور 13، لیکن متی رسول نے اسے 11 آیات میں بیان کیا ہے، مقدس لوکا نے اسے 13 آیات میں بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہے جو مقدس متی نے اور مقدس لوکا نے نہیں لکھی، جانتے ہیں کون سی ہے؟ یہاں پر جنگلی جانوروں کا ذکر ہے، اور مقدس متی رسول نے اور مقدس لوکا رسول نے جنگلی جانوروں کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے بتانا یہ چاہتا ہے، مقدس مرکز جو ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار میں صرف انسانوں کی نجات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں کا بھی دوست ہے، جانوروں کا خالق اور مالک ہے۔ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اس نے ریزیڈینشل پلیس جو ہے اس کی جانوروں کے ساتھ ہے۔ جانور اس کو کچھ نہیں کہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد خداوند کے لوگوں کے لیے بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھی جانوروں سے نہیں گھبرائیں گے، اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ یسایہ 11 باب کی 6 سے 9 آیت تک ہے کہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو اس میں سے درندگی ختم ہو جائے گی، جانوروں اور انسانوں میں جو دہشت گردی ہے، جو خوف ہے، یہ ختم ہو جائے گا، وہ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ جب بپتسمہ لے کر اس کو رخ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی مرضی سے ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا۔ 40 سے صرف 3 آزمائشوں کا ذکر ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، یہاں لکھا ہے 40 دن تک وہ آزمایا جاتا رہا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 3 بار آیا ہوگا، ڈیلی اس کو وہ تنگ کرتا تھا، اس کی لڑائی تھی، ابلیس کے ساتھ لڑائی تھی، اور آزمائش پر غالب آنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم روح القدس کا سہارا لیں اور کلام مقدس کا سہارا لیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو اس کی سہایتا تھی، اس کی جو ہیلپ تھی، وہ روح القدس تھا، اور اس کا جو ہتھیار تھا وہ 2 دھاری تلوار تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو کامیاب کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو مسیحی ہیں، خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے وسیلے سے اور کلام مقدس کی مثالوں کے وسیلے سے ہمیں یہ رہنمائی دیتے ہیں، اور مقدس مرکز ہمیں اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تمام آزمائشوں پر غالب رہا ہے، اس کے لوگ بھی اس زمین پر تمام آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں، اور اس کے لوگ اگر خداوند کے لوگ ہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی جانور بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو درندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جس انوائرمنٹ میں مسیحی لوگ رہیں گے، اگر وہ مسیحی ہیں تو وہاں پر امن اور سکون اور اطمینان ہوگا، اور یہ وہ بادشاہی ہے جو خدا کی بادشاہی ہے، جس کی منادی خداوند یسوع مسیح نے شروع کی ہے، اور اگلا جو لیسن ہوگا وہ اس کی عملی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا تعارف تھا کہ ہو از ہی، وہ کون ہے، اور بائبل مقدس نے بتایا ہے کہ وہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا ہے۔ خدا باپ نے کہا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ تجھ سے میں اس لیے خوش ہوں کہ اسرائیل بھی میرا بیٹا تھا، اس سے میں خوش نہیں تھا کیونکہ وہ میرا تابع دار نہیں تھا، اور تو میرا بیٹا اس لیے ہے خوش ہوں میں کیونکہ تو میرا تابع دار بیٹا ہے۔ لہٰذا ان بیٹوں اور بیٹیوں سے خدا خوش نہیں ہے
جو اس کی تابع داری میں نہیں ہے اور جو خدا کے تابع داری میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو آج خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ میرے پیارے اور پیاری بیٹیاں ہیں، آپ سے میں خوش ہوں۔ خداوند آپ کو برکت